उमरकोट जाग रहा है कि थक गया है? थक गया है। मैं तो तकरीबन 10 साल हो गए हैं उमरकोट को जगाने की कोशिश कर रहा हूं। उमरकोट कब जागेगा? आज मैं सोच रहा हूं कि आप सुबह 10 बजे से यहाँ आए हुए हैं और अपने पांव पे खड़े हैं। इस चिलचिलाती धूप में मैं आपका प्यासे बगैर कुछ खाए खड़े हैं। मैं मजीद इम्तिहान नहीं लेना चाहता, आपका सिर्फ शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, ताकि मैं कोई लंबा वक्त आपका ना लूं। सिर्फ 2 बातें करूंगा। बेटा बात सुने, नारा ना लगाएं। अब कोई नारा नहीं लगेगा और सिर्फ तवज्जो से मेरी बात सुननी है आपने, सिर्फ तवज्जो से। जिससे गुफ्तगू करनी है उनसे मैं मुद्दबाना गुजारिश करूंगा पंडाल से बाहर चला जाए। जिसने स्टेज पे गुफ्तगू करनी है वो स्टेज से उतर जाए स्टेज से। जो स्टेज पे खड़ा है खामोश। उमरकोट वालों, मैं सबसे पहले तो आज आया हूं काफी अरसे के बाद। गुलाम मुस्तफा खाशखेरी मरहूम आज मौजूद नहीं है। मुश्किल वक्त में उन्होंने मेरा साथ दिया। दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उन्हें गरी के रहमत करे। उमरकोट के दोस्तों, ज़ैन कुरैशी साहब ने भी कहा और मैं मुख्तसरन उस बात को दोहरा देता हूं। मैं 2013 में आया। बेटा खामोश हो जाओ प्लीज। मुझे लोगों ने कहा, शाह महमूद क्या कर रहे हो? सिंध जा रहे हो? सिंध तो पीपल्स पार्टी का किला है। इसको तो ज़ियाउल हक नहीं तोड़ सका, इसको तो मुशर्रफ नहीं तोड़ सका। तुम कैसे तोड़ना चाहते हो? ये ख्वाब है, दीवाने का ख्वाब है। मत जाओ, खुदा गवाह है। मुझे लोगों ने कहा मत जाओ, तुम्हारी जमात गौसिया है, अच्छे लोग हैं, गरीब लोग हैं, मालदार नहीं हैं। वो पीपल्स पार्टी का इंतकाम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। उन पे पर्चे होंगे झूठे, जैसे आज सत्तार समेजो को झूठे पर्चे में उसके 2 बच्चों को उठाया गया है। लानत है तुम पर, लानत। इन पे पर्चे होंगे। जो सरकारी मुलाजमतों में हैं उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई होगी। न जाओ। उनके पास पैसा है, उनके पास वसाइल है, और जितना उमरकोट का वडेरा है वो तो सब उनके साथ है। तुम क्या लोगे? और यहां के लोग दबे हुए हैं, पिसे हुए हैं, कुचले हुए हैं। ये नहीं उठ सकेंगे, ये मुकाबला नहीं कर सकेंगे। बहुत मायूस किया मुझे, लेकिन मैंने अज़्म किया कि यार तारीख बताती है, एक तरफ हुसैन का काफिला था और बहुत मुख्तसर था, और दूसरी तरफ यजीद की फौज थी और बहुत बड़ी तादाद में थी। हुसैन ने सर झुकाया या सर कटवाया? तारीख बताती है, सर झुकाया या सर कटवाया? सर कटवा दिया, यजीद के सामने सर नहीं झुकाया। ये तारीख है। उमरकोट वालों, मैंने तब भी कहा था 2013 में, और मैं आपका बेहद मशकूर हूं। इस मायूसी के आलम में, इस घुटन में उमरकोट और थरपारकर के लोगों ने मुझे 1-1 लाख वोट दिया इन हलकों में, धांधली के बावजूद। और अगर
आसिफ अली जरदारी वो 32 पोलिंग स्टेशन जो इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड पर हैं, उनको ना आग लगवाता तो थर पारकर की सीट बल्ले ने निकाल ली थी। आसिफ जरदारी ने 32, जब उनको पता चला ये कुछ 12:30 का टाइम था कि पीपल्स पार्टी शिकस्त खा रही है, उसने कहा शाह महमूद को सिंध से नहीं जीतने देना, चाहे पोलिंग स्टेशनों को आग लगानी है तो आग लगा दो, और लगाई। इलेक्शन कमीशन आज भी बड़ी आजादी की बात करता है। मैं इलेक्शन कमिश्नर से कहता हूं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब 2013 का रिकॉर्ड उठा के देखिए, क्या 32 पोलिंग स्टेशनों को आग लगाई गई? क्या आपने 32 पोलिंग स्टेशनों का रीपोल ऑर्डर किया कि नहीं किया? मैंने तो मुतालबा नहीं किया था, मैंने तो कहा शिकस्त मैं तस्लीम करता हूं, तुम जीत गए, मैं हार गए, लड़ाई का है, एक जीतता है, एक हारता है, मैं हार गया। मैं जीतने नहीं, मैं जगाने आया हूं, मैं जगाने आया हूं। फर्क सिर्फ इतना है, तुम जीतते हो नोट से, वोट से नहीं, नोट से। और तुम पे इल्जाम लगाते हैं थर वालों कि ये अपना वोट बेचते हैं। खुदारा मुझे वोट दो न दो, इस तोहमत को धो दो कि थर वाला बिकाऊ नहीं है, उमरकोट वाला बिकाऊ नहीं है। शिनाख्ती कार्ड ले लेते हैं, एक सेठ है यहां का, उसको टिकट दे दिया उमरकोट का, वोट थे नहीं, हां नोट बेपना थे, बहुत नोट थे, और नोट चलाए। यार आप बैठ जाओ प्लीज, आपको कितनी दफा समझाऊंगा मैं, आप बैठ जाए, आप प्लीज बैठ जाए। वोट नहीं थे उसके पास, नोट थे, नोटों के बलबूते पर उसने खरीदे। और बदकिस्मती से कुछ लोग बिक जाते हैं, कुछ छुप जाते हैं। मैं आज 2023 से पहले जमाते गौसिया के जो मुतकदीन हैं उनसे एक गुजारिश करने आया हूं। जिसने तहरीके इंसाफ को और मुझे छोड़ना है वो आज छोड़ जाए, आज छोड़ जाए, छोड़ जाओ, छोड़ दो, छोड़ दो, डर जाओ, घुटने टेक दो, घुटने टेक दो तालपुर के सामने, और घुटने टेक दो थर पार करके एमएनए के सामने। मैं तुम्हें इजाजत देता हूं। कुछ मेरे जानने वाले गौस के मुतकिद, उनके दाएं बाएं मैं देखता हूं आजकल तस्वीरें लगती हैं, क्या हुआ? बिक गए, बिक गए। यार जिसने मुल लगवाना है लगवा लो, आज तंदूर गर्म है, फुल्का लग जाएगा, लगवा लो। मेरा वजूद, मेरा वजूद, मेरा वजूद, मेरा वजूद। तो तंदूर गर्म है, फुल्का लग जाएगा, लगा लो, इजाजत है। अच्छा एक और, चलो एक और तुम्हें छूट दे देता हूं, नोट उनसे ले लो और वोट तहरीक इंसाफ को दे दो। ये सौदा बुरा नहीं है, ये बुरा सौदा नहीं है। नोट पीपी का, वोट इमरान खान का, यह है फॉर्मूला जो उमरकोट और थर पार करके गयूर लोगों ने करना है। करोगे? करोगे? है हिम्मत? नहीं है हौसला, हिम्मत, जज्बा, जुनून, ईमान, ताकत, कुव्वत, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर घबराना किस चीज का? खान तो वैसे भी कहता है घबराना नहीं। तो मैं खान की बात करने आया हूं उमरकोट में। उमरकोट वालों, जरदारी से घबराना नहीं। मजे की बात है, बिलावल तकरीर करता है और पीछे से इमरान खान की आवाज आती है, घबराना नहीं। क्योंकि उसको लग रहा होता है कि बच्चा घबरा रहा है, बच्चा तिलमिला गया है। देखो ना, छांव का पला हुआ धूप में कैसे खड़ा होगा। हमारी सराइकी में कहते हैं छां दघा,
سو میرے دوستوں، ان کو تو پکی پکائی ملی، بنی بنائی ملی، محنت کس نے کی اور حکومت کس نے کی، جدوجہد کس نے کی اور سہرا کس کے سر آیا، پاکستان کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ لیکن عمر کوٹ والوں، آج تمہاری حقوق کی تحریک میں نکلے ہیں، دیانتداری سے بتاؤ، ہم تو ہار گئے نا، ہم تو ہار گئے، چلو جیسے ہرائے گئے یا ہار گئے، میں مانتا ہوں ہم ہار گئے، وہ جیت گئے، ان کو مبارک ہو جیت، ہم نے ہار تسلیم کر لی۔ ہم نے ہار کے بھی تمہارے گلے میں ترقیاتی کاموں کا ہار ڈال دیا، وہ جیت کے بھی منہ پھیر گئے۔ آج پورے تھر پارکر، ارباب صاحب کتنی آبادی ہوگی ضلع کی قبلہ؟ تھر پارکر ضلع کی آبادی کتنی ہوگی؟ 15-16 لاکھ کی آبادی ارباب صاحب کہہ رہے ہیں۔ آج الحمدللہ عمران خان نے اور تحریک انصاف نے ان 16 لاکھ کنبوں کو گھر گھر صحت کارڈ، یعنی کہ 10-10 لاکھ روپیہ علاج کے لیے ان کو دے دیا ہے۔ وہ اپنے شناختی کارڈ کے بل بوتے کسی ہسپتال میں، سرکاری یا پرائیویٹ ہسپتال میں جو منظور شدہ ہے، جا کر اپنا علاج کروا سکتے ہیں۔ میں کہوں گا شکریہ عمران خان، شکریہ۔ میں چھاچروں لایا تھا، خان سے اعلان کروایا تھا، آج اس اعلان کو عملی شکل مل گئی ہے۔ اب وہی خواہش تھی میری کہ ساتھ عمر کوٹ ہے، عمر کوٹ کو بھی حق مل جائے۔ جب سندھ حکومت نے دیکھا کہ تھر میں یہ جو صحت کارڈ عمران خان کا بٹ رہا ہے اور اس نے ایک ہلچل مچا دی ہے، تو سندھ حکومت نے کہا ہم کسی اور صوبے میں اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ کیوں وزیر اعلیٰ سندھ، کیوں آپ کیوں ان غریبوں کا حق مار رہے ہیں؟ وفاقی حکومت ان کو حق دینا چاہتی ہے، آپ ان سے حق کیوں چھین رہے ہیں؟ میں عمر کوٹ سے پوچھنے آیا ہوں، میں پوچھنے آیا ہوں، یہ سوال لے کر آیا ہوں اور سندھ کی حکومت سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جواب ہے نہیں ان کے پاس۔ 9,000 ارب 14 سالوں میں ان کے خزانے میں منتقل ہوا۔ میں نہیں، آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کہتی ہے کہ 1400 ارب کا اس میں سے غبن ہوا، غبن، یعنی کہ ان کے وزیروں، مشیروں، ایم ایل اے اور ایم پی ایس کی ٹھیکیداروں سے ملی بھگت سے ان کی جیبوں میں گیا۔ تمہارا پیسہ جو تم جی ایس ٹی کی شکل میں ادا کرتے ہو، پیسہ تمہارا، تجوری ان کی، کب تک برداشت کرو گے؟ غربت کی لکیر میں رہنے والوں، غربت کی لکیر کے نیچے زندگی گزارنے والوں، کب تک یہ تمہارے خزانے پہ ڈاکہ ڈالتے رہیں گے اور تم خاموشی سے برداشت کرتے رہو گے؟ اور صبر کرنے کی ہمت ہے؟ اور صبر کرنے کی ہمت ہے؟ بتاؤ یار، یہ پڑھے لکھے نوجوان بھی تو کھڑے ہیں نا، اور صبر کر سکتے ہو اور انتظار کر سکتے ہو؟ میرے دوستوں، ہاں، ہر خزاں کے بعد بہار آتی ہے اور ہر بہار کا انسان منتظر ہوتا ہے، لیکن یہ تو خزاں ایسی ہے جو 15 برسوں سے ہے، 15 برسوں سے خزاں ہے سندھ پر۔ میں چاہتا ہوں کہ 2023 میں اللہ کی رحمت سے، اس کے حبیب کے صدقے اور عوام کی طاقت کا سرچشمہ ہے، اس کی بدولت سندھ میں بہار آ جائے۔ لاؤ گے بہار؟ لاؤ گے بہار؟ دیکھنا چاہتے ہو؟ نئے غنچے کھلے دیکھنا چاہتے ہو؟ ہاں، دیکھنا چاہتے ہو؟ اپنے بچوں کے مستقبل کو روشن دیکھنا چاہتے ہو؟ ان کے مایوس چہروں پہ مسکراہٹ دیکھنا چاہتے ہو؟ ان کی نا امیدی کو امید میں تبدیل کرنا چاہتے ہو؟ اس اندھیرے کو امید کے دیے سے روشن کرنا چاہتے ہو؟ چاہتے ہو؟
اگر چاہتی ہو تو پھر کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ کیا کرو گے یار؟ تبدیلی لائیں گے. لاؤ گے؟ نوجوان تو بھی لائے گا، بیٹا تو بھی لائے گا، بیٹا تو بھی لائے گا، بیٹا تو بھی لائے گا. سب تبدیلی لاؤ گے. اگر تم تبدیلی لاؤ گے تو ٹھپا کس پہ لگاؤ گے؟ میں تو میں تو 13 میں بھی کہا تھا، 18 میں بھی کہا تھا، اوپر اللہ نیچے، اوپر اللہ نیچے. اللہ تو تھا اور ہے. مجھے بلہ نظر نہیں آیا. 1,00,000 بلہ نظر آیا، لیکن اس بلے کے پیچھے کچھ بلیاں بھی لگ گئی تھی، اور اس بلی نے بلے کا حق چرا لیا. بلی نے بلے کا حق کھا گئی. کیا اب اس بلی کو مزید میاؤں میاؤں کی اجازت دو گے؟ اگر آج عمر کوٹ کی عوام کا یہ فیصلہ ہے تو پھر میں کہہ رہا ہوں، کہہ لوں کہ نہ کہوں؟ یار پردہ رہنے دو، نہ پردہ رہنے دو. یہ نہ ہو یہ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا ظالم ہے یہاں کا ایس پی. کئی دوست کو کہہ رہا تھا یہ نہ ہو کہ میں جاؤں تو تمہیں دھر لے، ہاں تم پہ پرچہ کر لے. اچھا ایک وعدہ کرو مجھ سے، اگر کسی ناجائز تحریک انصاف کے کارکن پر اس ظالم ایس پی عمر کوٹ نے پرچہ کیا، مل کر تھانے کا محاصرہ کرو گے؟ اس کا حق اور اس کو آزاد کروانے کے لیے تھانے کے دروازے پہنچو گے؟ تو سن لو ایس پی صاحب، چوروں کو پکڑو، غریبوں پر ظلم مت کرو. حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، یہ حکومت کے نشے سے باہر آؤ. ناکام ہیں وہ لوگ جو حکومت کی سیاست اور حکومت کی بیساکھیوں پر حکومت کرتے ہیں، جو ظلم اور جبر سے اپنے اقتدار کو طول دیتے ہیں. آج اس اقتدار کو دفن کرنے کا وقت آ گیا ہے. آؤ مل کر، آؤ مل کر اس اقتدار کا جنازہ نکالیں. اور جب اس تیر کا جنازہ نکل رہا ہوگا تو پھر کہہ دینا وہ دیکھو کس دھوم سے عاشق کا جنازہ جا رہا ہے. سنو، چلاؤ چلاؤ چلاؤ. سمجھ آئی کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے تیر کو جب توڑو گے تو سندھ کو تب جوڑو گے. اب چلاؤ. تو پھر آؤ اپنے عزم سے، اپنے حوصلے سے، اپنی ہمت سے، اللہ کے بھروسے سے تیر کو توڑ دو اور اپنے ارمانوں کو جوڑ لو، سمیٹ لو اور امید کا نیا دیا جلاؤ. کیونکہ میں نے مٹھی جانا ہے اور وہاں بہت دھوپ ہے، یہاں سے بھی زیادہ ہے، اور لوگ صبح سے کھڑے ہیں، مجھے فون آ رہے ہیں. میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. لال مالی صاحب، میمن صاحب، تحریک انصاف کی تنظیم، ضلعی، صوبائی، خر جماعت کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. پیر صاحب نے میں بھول نہیں سکتا، اور وہ انسان احسان فراموش ہے جو محسن کے اچھائی کو بھول جائے. پیر صاحب پگارو، میں بھول نہیں پاؤں گا بیٹا ایک منٹ کہ آپ میرے الیکشن جلسے میں عمر کوٹ آئے تھے اور آپ نے میرے لیے ووٹ مانگا تھا. میں آج بھی بھری محفل میں پیر صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں.
کوئی بات نہیں، نتیجہ جو بھی نکلا، آپ نے محبت میں کمی نہیں کی، آپ کی ہر جماعت نے ہمارا پورا ساتھ دیا، اور انشاءاللہ مجھے بھی آپ کا، آپ کے آستانے کا، آپ کی درگاہ کا اور آپ کی جماعت کا پورا احترام ہے اور رہے گا۔ میں یہاں کی اقلیتوں کو، خاص طور پہ اپنے ہندو بھائیوں کو بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ بڑے حوصلے والے ہیں، اور ایک بات کہتا چلوں، ہاں زین نے بتایا کہ آج ہم میں جادم منگریو بھی موجود نہیں ہے، اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت میں جگہ دے۔ سب نے چلے جانا ہے یار، وہ چلے گئے، ہم نے بھی چلے جانا ہے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے۔ تو میں عرض کر رہا تھا عمر کوٹ کے ہندو کمیونٹی سے، میں نے تھر پارکر کا انتخاب کیوں کیا، یہ حلقہ میں نے کیوں چنا، اس لیے، اور آج میں راز کھول رہا ہوں، کھول دوں ارباب صاحب، کھول دوں، ارباب صاحب کی اجازت سے کھول رہا ہوں، میں نے تھر پارکر کا انتخاب اس لیے کیا کہ یہ ہندوستان اور پاکستان کا بارڈر ہے، اور میں یہاں ایم این اے کی سیٹ نہیں، پاکستان کے نظریے کے دفاع کے لیے تھر پارکر کی پوسٹ پر کھڑا ہوں، بارڈر پر کھڑا ہوں، کیونکہ آئے دن پیپلز پارٹی یہ دھمکیاں دیتی ہے کہ اگر ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، تو سندھ کارڈ، عمر کوٹ کے لوگوں، تھر پارکر کے لوگوں، ہندو کمیونٹی کے باشعور شہریوں، سندھ کارڈ انہوں نے کھیل کھیل کر 5 مرتبہ حکومت بنائی ہے، سندھ نہیں بنا، ان کے بینک بیلنس بن گئے ہیں۔ یہ سندھ کارڈ کی دھمکی اب نہیں چلے گی، کیونکہ سندھ کا باشعور نوجوان پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، کسی خاندان کے ساتھ نہیں کھڑا، پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو آؤ، اب میں کہہ رہا تھا وہ کہہ دوں یا چپ رہوں؟ یار ابھی پتہ نہیں تم تیار بھی ہو کہ نہیں ہو، مجھے شک ہے، مجھے شک ہے، ہو تیار؟ اچھا ایک منٹ کے لیے میں سوچنے کا موقع دیتا ہوں، اگر تیار ہو تو ایک منٹ، اگر تیار ہو تو ہاتھ کھڑا کر دو، اور اگر تیار نہیں ہو تو منہ ادھر کر لو۔ سب تیار ہیں؟ سب تیار ہیں؟ تو پھر آؤ، آج حقوق مارچ کے 6 روز سندھ کے ریگستان سے یہ نعرہ بلند ہو اور سندھ کو پوری اپنی لپیٹ میں لے لے، اور وہ نعرہ کیا ہے؟ گو زرداری، گو زرداری، گو زرداری، گو زرداری، گو زرداری۔ اور جب زرداری جائے گا تو کیا آئے گا؟ آئی آئی، آئی آئی، آئی آئی، انشاءاللہ پی ٹی آئی آئے گی اور عمران نئے دیے جلائے گا۔ پاکستان، تحریک انصاف اور عمر کوٹ کی غیور عوام سلامت رہو، شکریہ۔